کر حسین لکھتا ہوں، قلم میں عطر لگا کر حسین لکھتا ہوں، کہ ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، قلم میں عطر لگا کر حسین لکھتا ہوں، اور حسین نام سے کچھ ایسا عشق ہے مجھ کو، کہ حسین نام سے کچھ ایسا عشق ہے مجھ کو، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، ایک بار دونوں ہاتھوں اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ کہ مشکلوں کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا، کہ مشکلوں کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا، اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا، کہ مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا، اور اب یہ کیسے مٹائے گی قرآن کو یہ دنیا، اب کیسے مٹائے گی قرآن کو یہ دنیا، سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، اور جلسہ سجا کے اہل گڑھوان مصطفیٰ کا، کہ جلسہ سجا کے اہل گڑھوان مصطفیٰ کا، بخشش کا لوگوں اپنی سامان بنا ڈالا، بخشش کا لوگوں اپنی سامان بنا ڈالا۔ آج کل لوگ آواز بہت پھٹ رہی ہے، ایکو کم کر دو۔ آج کل لوگ ماں کی شان بیان کرتے ہیں، بلکہ باپ کی شان کوئی نہیں بیان کرتا ہے، بلکہ باپ کی شان تو وہ ہے، ماں تو گھر میں رہتی ہے، بلکہ باہر سے کما کر لانے والا باپ ہوتا ہے، ماں تو تمہیں کھانا بنا کر کھلاتی ہے، بلکہ جو کمانے والا ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، ماں تو بیگ میں کتابیں رکھتی ہے، بلکہ وہ کتابیں لانے والا باپ ہوتا ہے، ماں تو آپ کو سوکھے بستر پر سلاتی ہے، بلکہ اس بستر کا انتظام کرنے والا باپ ہوتا ہے، ماں تو آپ کو دودھ پلاتی ہے، بلکہ دودھ کا انتظام کرنے والا باپ ہوتا ہے۔ آپ اپنے والدین کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں ہونے دیتا، جو اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ اس شعر پر خاموش نہ رہے کہ دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں ہونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو تنہا نہیں ہونے دیتا، اور بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ لائے روٹی، کہ بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ لائے روٹی، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، کہ بہت بہتر سمجھتا ہے جو مطلب زندگانی کا، مچل کے کہیں سبحان اللہ، بہت بہتر سمجھتا ہے جو مطلب زندگانی کا، لٹا دیتا ہے ہر ایک لمحہ بچوں پر جوانی کا، اور بھلایا جا نہیں سکتا کبھی کردار ماں کا بھی، بھلایا جا نہیں سکتا کبھی کردار ماں کا بھی، مگر ایک اصل ہیرو باپ ہوتا ہے کہانی کا، مگر ایک اصل ہیرو باپ ہوتا ہے کہانی کا۔ آئیے بلا تاخیر خطیب ہندوستان حضرت قاری عارف رضا چترویدی سیتاپوری کو آپ کے روبرو کروں، اور حضرت کا بیان سنیں، اپنے دل کو روشن کریں۔ آئیے میں نعت نبی گنگنانے کے لیے شاعر اسلام حضرت قاری نبیل رضا سیتاپوری سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے بہترین انداز میں نعت نبی گنگنائیں، اور ان کے آنے سے قبل اتنا ہی کہوں گا کہ ہم مدینہ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، کہ ہم بھی مدینہ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور وہاں سے لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ آپ لوگ جتنی جلدی ماحول بنائیں گے اتنی جلدی شاعر صاحب آپ کے سامنے ہوں گے۔ کہیں یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں سے لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں سے لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور یہ مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یعنی جنت سے آ رہے ہیں، یہ مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، ارے یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور مجھے زہر دینے والے
کہ مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام سے پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام سے پلاتے تو کچھ اور بات۔ پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، مچل کے کہیں سبحان اللہ، کہ درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، صدا دل کی ہم پل میں مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ کہیں مچل کے اہل اسٹیٹ کی خاص دعائیں کہ درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، صدا اس دل کی ہم پل میں مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ اور کوئی عاشق مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، کہ کوئی عاشق مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، اسے خلد بری سرکار سیدھا بھیج دیتے ہیں، اسے خلد بری سرکار سیدھا بھیج دیتے ہیں۔ اور میرے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، کہیں چل کے سبحان اللہ، کہ ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، کوئی مردہ اگر آئے تو زندہ بھیج دیتے ہیں، کوئی مردہ اگر آئے تو زندہ بھیج دیتے ہیں۔ اور میرے خواجہ کو آقا نے مدینے سے یہاں بھیجا، کہ میرے آقا نے خواجہ کو مدینے سے یہاں بھیجا، اور میرے خواجہ جسے چاہے مدینہ بھیج دیتے ہیں، میرے خواجہ جسے چاہے مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ آئیے میں خطاب کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں حضرت حافظ و قاری محمد عبد الوکیل قادری صاحب سے کہ آئیں اور چند منٹوں میں اپنی باتوں کو سنا کر اپنی جگہ لے لیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور انشاءاللہ بھی حضرت قاری عارف رضا چترویدی کا بھی بیان ہونا ہے، شاعر اسلام حضرت قاری نبی رضا سیتا پوری بھی جلوہ افروز منبر نور پر آپ کو ان کو بھی سننا ہے۔ اور جلد ہی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر صوفی ضیاء الدین قادری صاحب قبلہ کی آمد ہونے والی ہے۔ آئیے حضرت استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا۔ مچل کے کہیں سبحان اللہ، کہ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا۔ اور لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے، مچل کے کہیں سبحان اللہ، لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا، حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ کہ آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر خطیب ہردل عزیز سیتاپوری کی آمد ہے، اور ساتھ ہی میں شاعر اسلام حضرت قاری نبیل رضا سیتاپوری کی آمد ہے۔ چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ تعالی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر صوفی ضیاء الدین قادری صاحب کی آمد ہونے والی ہے۔ اور مچل کے کہیں یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ آئیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں 3 اشعار کے لیے حضرت حافظ و قاری محمد دانش رضا صاحب قبلہ سے، کہ آئیں اپنی بہترین آواز میں نعت نبی گنگنائیں اور ہم سبھی سامعین کے قلوب کو روشن کریں۔ کہ ان کے آنے سے قبل اتنا ہی کہوں گا کہ بن کے توحید کی گلشن کی کلی بولوں گا، کہ بن کے توحید کی گلشن کی کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا، جان سے مار دو کہ جان سے مار دو مجھ کو یہی حل ہے، ورنہ تم زباں کاٹ دو پھر بھی علی بولوں گا، تم زباں کاٹ دو میں پھر بھی علی بولوں۔